بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایکٹیوائے میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اپنی ویڈیو میں اسلامی واقعات اور سبق آموز قصے بتانے کا مقصد اپنے دلوں کو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشن رکھنا مقصود ہے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک سبق آموز قصہ سنانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرے گا۔ دوستو، کسی گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ چھوٹا بھائی گبرو جوان اور طاقتور تھا، کھیتوں میں ہل چلاتا، خوب محنت کرتا اور اپنے بھائی کے لیے اچھی فصل اور دانے اکٹھے کرتا۔ دوسری طرف بڑا بھائی جو شادی شدہ تھا اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اسی نے اسے پالا پوسا اور بڑا کیا۔ وہ حساب کتاب کرتا، گاؤں والوں کی خوشی غم میں شریک ہوتا، پنچایت میں شامل ہونے کی وجہ سے لوگوں کے مسئلے مسائل بھی حل کرتا تھا۔ دن خوشی خوشی کٹ رہے تھے، پھر ایک دن چھوٹے بھائی کی شادی کر دی گئی۔ کچھ دن تو بڑے اتفاق سے کٹے، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد چھوٹی دلہن نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ چھوٹے بھائی کو بولتی ہے، کیا تم سارا دن محنت کرتے ہو، کھیتوں میں ہل چلاتے ہو اور تمہارا بھائی سارا دن گاؤں میں گھومتا رہتا ہے۔ نوجوان نے بیوی کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں، وہ اپنے کام کو سنبھالتا ہے، میں اپنے۔ اسی بات کو لے کر گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بڑے بھائی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے چھوٹے بھائی کو بلا کر کہا، تم میرے چھوٹے بھائی ہی نہیں بلکہ بچوں جیسے ہو، اس لیے اگر تمہاری بیوی کہتی ہے تو تم الگ ہو جاؤ۔ چھوٹا بھائی نہ مانا، لیکن اس کی بیوی ہر روز کسی بات پر فتنہ فساد کھڑا کر دیتی اور الگ رہنے کا مطالبہ کرتی۔ آخر مجبور ہو کر ایک دن یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ فصل پک گئی، الگ ہونے کا دن آ گیا۔ آنکھوں میں اشک، دل پر بوجھ لیے آج کھیتوں میں دانوں کا ایک ڈھیر نہیں، دو الگ الگ ڈھیر لگائے گئے، ایک بڑے بھائی کا اور ایک چھوٹے بھائی کا۔ پہلے ایک بھائی اپنے ڈھیر میں سے دانے اپنے گودام میں رکھنے جاتا، پھر دوسرا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن دانے ختم نہ ہوئے۔ وہ تھک گئے کہ شام ہونے کو آئی، دانوں کا ڈھیر ہے کہ کم نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ دور کھڑے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کے پاس آئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ دونوں بھائی بولے، صبح سے شام ہو گئی، دانوں کا ڈھیر کم نہیں ہو رہا، ہم نے گودام بھر دیے پھر بھی دانے ہیں کہ وہیں کے وہیں۔ بزرگ بولے، اچھا چلو، جس ترتیب اور طریقے سے تم دانے لے کر جا رہے ہو مجھے بھی بتاؤ۔ بزرگ نے دیکھا جب بڑا بھائی دانے گودام کے لیے لے کر جاتا ہے تو پیچھے سے چھوٹا بھائی اپنی دونوں مٹھیاں بھر کر بڑے بھائی کے ڈھیر میں دانے ڈال دیتا ہے۔ یہ سوچ کر کے میں طاقت میں ہوں، ساری عمر میرے بھائی نے مجھے پالا پیار دیا، وہ گاؤں کے کام کرتا ہے، اس سے کھیتوں میں اتنی محنت نہ ہو پائے گی، میں اسے اپنے ڈھیر میں سے دے دیتا ہوں تاکہ آنے والے وقت میں اسے تکلیف نہ ہو۔ اس طرح جب چھوٹا بھائی دانے لے کر گودام میں رکھنے گیا تو بڑے بھائی نے یہ سوچ کر کہ میرے چھوٹے بھائی نے ساری عمر کھیتوں میں دن رات محنت کی ہے، بڑا بھائی ہونے کے ناطے مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، سو اس نے اپنے ڈھیر سے دانوں کی مٹھیاں بھر کر چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دی۔ بزرگ نے جب یہ دیکھا تو مسکرا کر بولے، یہ دانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ تم دونوں اپنے بارے میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ دینے والے ہاتھ کو اللہ مزید نوازتا ہے، اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا، اس کے رزق میں اضافہ ہی اضافہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرنے اور رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دوستو، اللہ کی خوشنودی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اس کو اپنے مال میں سے کچھ مال دیتے ہیں تو ہمارے مال میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، دوسروں کو دینے سے مال کم نہیں پڑتا بلکہ اللہ اس کا 10 گنا آپ کو عطا کرتا ہے۔ چلیں آج ہم اپنے آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں کی مدد کریں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔